اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آج 14واں روزہ ہے اور اللہ کے فضل سے کل تراویح کے اندر 70واں پارہ ادا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے تراویح کو روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا محترم اور مقدس مہینہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم، شہر مبارک، شہر صبر، یہ مہینہ جو ہے عظمت والا ہے، مبارک مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ۔ انسان روزہ رکھتا ہے، بہت ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں، کام کاج کرتا ہے، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً پریشانیاں آئیں گی، ہمیں صبر کرنا ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے انسانوں کے سامنے گا کر، کہہ کر، سنا کر نہیں، بلکہ ہمیں اللہ سے لینا ہے، اللہ دینے والے۔ اور یہ اتنی مقدس اور محترم مہینہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ہے اس مہینے کے اندر جو دعائیں انسان مانگتا ہے اسے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ 3 دعائیں ایسی ہیں، 3 وقت کی دعائیں ایسی ہیں جب بھی اللہ سے بندہ مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں بلکہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک ان میں سے روزے دار جب افطار کے وقت دعا مانگتا ہے اللہ جو ہے ضرور دعائیں سنتے ہیں۔ افطار کے وقت چاہے مرد ہوں چاہے گھر کی مستورات ہوں، افطار کے قریب 10 سے 5 منٹ پہلے بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، سامنے تمام رزق رکھا ہوا ہے، کھانے کے سامان رکھے ہوئے ہیں، پانی کا باٹل رکھا ہوا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، ایسے موقع پر جب بندہ یا بندی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں بلکہ فوراً سن لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اہتمام کیا کرے، افطاری سے کم 5-10 منٹ پہلے گھر کے مرد حضرات بھی اور گھر کی مستورات بھی وہ کھانے پکانے میں، افطاری بنانے میں لگ جاتی ہیں، لگی رہتی ہیں، ان سے گزارش کریں کہ پہلے فارغ ہو جائیں اور دسترخوان بچھا کر افطاری کے تمام سامان کو رکھ کر پھر اللہ سے ایسے موقع پر ایسے وقت میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ جو ہے دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے جو بھی جائز دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، حق بھی ہے، یہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بہرحال اس سورے کے اندر، اس پارے کے اندر جو کل تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہے، اللہ نے جو ہے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت سے نوازا گیا تھا ان کا بھی ذکر فرمایا کہ کس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے نبوت سے نوازا۔ جب یہ مدین سے واپس لوٹ رہے تھے، سردی کا موسم تھا، بڑا سخت سردی،
आग एक जगह पर जल रही थी, सोचा था कुछ आग लेकर आ जाए ताकि उसे ताप कर, उसे जलाकर जो है अपने जिस्म के अंदर गर्मी का एहसास दिलाएं। आग लेने के लिए कोहे तूर पर गए, अल्लाह की तरफ से जो है आवाज़ आई, अल्लाह की तरफ से निदा आई, अल्लाह की तरफ से पुकार आई, वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में ये क्या है, ये क्या चीज़ है? क़ाल हिय असा, अल्लाह को मालूम है कि लाठी है, ये काम किया जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने बंदे से, अपने बरगुज़ीदा बंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बतौर गुफ्तगू के कलीमुल्लाह का लक़ब देने के लिए आपसे सवाल किया, बात किया कि आपके हाथ में क्या है? क़ाल हिय असाया, फरमाया ये मेरी लाठी है अल्लाह, ये मेरी लाठी है, ये मेरा डंडा है। अतवक्कहु अलैहा, मैं इससे जो है टेक लगा लेता हूँ। लाठी होती है कहीं खड़ा करके टेक लगा लेता है इंसान, खड़े खड़े भी टेक लगा लेता है, बैठा भी तो टेक लगा लेता है। तो कहा कि ये मेरी लाठी है, अतवक्कहु अलैहा, हम इससे जो है टेक लगा लेते हैं। व उहुश्शु बिहा अला गनमी, ये जो हमारी बकरियां हैं नी, इसके लिए इस लाठी के ज़रिए से हम पत्ते भी झड़ाते, पत्ते भी झड़ाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से भागे थे और मदियन शहर गए थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ ठहरे, तो वहाँ पर आपने तकरीबन कई साल तक बकरियाँ चराई थी। अक्सर नबियों ने बकरियाँ चराई, और बकरी की खुसूसियत ये है कि जिसके घर में पाई जाती हैं या पालते हैं, बकरी की सिफत भी थोड़ी कनात वाली होती है, सूफी वाली होती है, और इंसान के अंदर वही सिफत आ जाती है। तो फरमाया व उहुश्शु बिहा अला गनमी, मैं ये मेरी लाठी है और मैं इसके ज़रिए से जो है कभी टेक लगा लेता हूँ और कभी कभी अपने बकरियों के लिए पत्ते भी झड़ाता हूँ। वलिया फ़ीहा मआरिब उखरा, इसके अलावा मैं इस लाठी के ज़रिए से दूसरे भी काम करता हूँ। इसी तरह का वाक़या हुआ, क़ाल अलक़ीहा या मूसा, ऐ मूसा इस लाठी को जो है ज़मीन पर डाल दो। वअज़दहा बन गया था। फिर उसी को देखकर फ़िरऔन की तरफ अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और उसके ज़रिए से बहुत से जादूगरों ने ईमान में दाखिल हुए। उसके बाद फ़िरऔन ने जब देखा कि जादूगर ईमान में दाखिल हो रहे हैं, तो बड़ी सख्त सज़ा देने को उन्होंने फरमान जारी किया और कहा जिसने भी मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया उसे हम सूली पर लटका देंगे। तो उन जादूगरों ने अल्लाह के इस वाक़ियात को, इस मोजिज़ात को देख कर कहा था फ़िरऔन से कि फ़क़्दि मा अंत क़ाज़, जो तुम्हारे अंदर ताकत है कर गुज़रो, हम ईमान में दाखिल हो चुके हैं, हमने मूसा और हारून के रब पर हम ईमान ला चुके हैं, लिहाजा हम तुम्हारी सज़ाओं से नहीं डरते हैं, इसलिए कि जन्नत हमारे सामने है, ये वक्ती परेशानी है, इसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो पूरा वाक़या अल्लाह ने ज़िक्र किया। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको भी खिताब किया है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, फरमाया कि जो शख्स मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, मेरी याद से मुँह मोड़ेगा, मेरी याद से मुँह मोड़ेगा, एराज़ करेगा, छोड़ कर भागेगा, अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, फरमाते हैं हम उसकी दुनियावी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। अल्लाह खुली धमकी समझ लो, तंबीह समझ लो, अल्लाह की तरफ से वसीयत समझ लो, जो चाहो, जो पैगाम चाहो समझ लो। अल्लाह कहते हैं जो हमारी याद से भागेगा हम उसकी दुनियावी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। बज़ाहिर हो सकता है बड़ा मालूम हो, अच्छा मालूम हो, ज़्यादा माल दिखे, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी और दिल की ज़िंदगी अल्लाह फरमाते हैं हम तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और फरमाते हैं क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाएंगे। तो इसमें तफसीर किया जाए तो बहुत सारी तफसीर है। तंगी की मतलब दुनियावी तंगी भी हो सकती है, क़ब्र के एतबार से तंगी हो सकती है, दीन के एतबार से तंगी हो सकती है, हशर के एतबार से तंगी हो सकती है। चार तंगियाँ हैं। दुनियावी तंगी मईशत तंग हो जाएगा, क़ब्र की तंगी अल्लाह के ज़िक्र से मुँह फेरने वाला क़ब्र उसके लिए तंग बना दिया जाता है। और फरमाते हदीसों में आता है इतनी तंग कर दी जाएगी क़ब्र कि जब क़ब्र इंसान को, गुनहगार को दबाएगी तो ये जो दो पसलियाँ हैं आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। और इसी तरह दीन के एतबार से तंगी ये है कि इंसान को फिर अल्लाह की इबादत की तौफीक नहीं मिलता है, जो अल्लाह के राह से दूर भागता है, अल्लाह की याद से दूर भागता है। और हशर के एतबार से तंगी ये है कि उसे अल्लाह जो है जन्नत में दाखिल करने के बजाय एक जहन्नम के अंदर जो बड़ी सख्त जगह है
اس میں اللہ جو ہے داخل کریں گے۔ بہرحال وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، وہ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکام سے دور بھاگے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ شخص کہے گا جس سے اللہ جو ہے، اور اندھا اٹھانے کا مطلب قیامت کے دن یہ نہیں کہ پورا دن اندھا اٹھایا جائے گا، نہیں، بلکہ بعض جگہ پر اللہ جو ہے اس شخص کو اندھا بنا دیں گے، اور بعض جگہوں پر قیامت کے دن جو ہے اسے دیکھنے والا بنا دیں گے، دونوں حالتیں رہیں گی۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، تو وہ شخص کہے گا جس کی بینائی آنکھ سے دیکھنا پن چھین لیں گے، تو وہ شخص اللہ سے کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، میرے مولا مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ آخر میری کیا جرم ہے، میری کیا خطا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ ہم تو دیکھنے والے تھے، جو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، آج ہمیں اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ کہیں گے ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارے رسول، ہماری کتابیں، ہمارے نبی کی احادیث تمہارے سامنے اسی طرح واضح طور پر آتی تھی، فنسیتها، تو تم نے اسے بھلا دیا، اس سے تم نے اندیکھا کر لیا، وكذلك اليوم تنسى، اسی لیے آج ہم نے بھی تمہیں اندھا بنا کر اٹھایا ہے، تمہیں بھلا دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام، یہ اللہ کی طرف سے اب اللہ جو گفتگو کریں گے ایک شخص سے، گنہگار شخص سے جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے منہ موڑتا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، فرمائیں گے ہم اسی طرح گنہگار بندوں کو سزا دیتے ہیں، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر اور نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ ان کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور بڑا دیر بعد بھی ہے، سخت بھی ہے اور بہت دنوں تک باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے، پہلے تو نبی بھیجے، نبی چلے گئے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے یہ قرآن دیا ہے، احادیث دی ہیں، اللہ والوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی کو، بڑی مختصر زندگی ہے، کوشش کریں اسے اللہ کی یاد میں گزاریں۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، نماز کی حالت میں بھی ہوتی ہے، غیر نماز میں ہو جاتی ہے، گناہ ہوتی ہے، اور اللہ نے انسان کو خطا اور نسیان سے مرکب کر کے پیدا کیا ہے۔ انسان سے ہی خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، جب بھی گناہ ہو جائے تو نیک اعمال کر لیا کریں اس کے بدلے میں، اور اس گناہ سے سچی اور پکی توبہ اللہ سے کیا کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کریں، 1000 بار گناہ ہو جائے 1000 بار توبہ کریں۔ اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے کبھی بھی کسی بھی انسان کو، آپ ہوں، ہم ہو، گھر کی مستورات ہو، نہیں شرمانا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی دن میں 70 سے زائد مرتبہ جو ہے اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیغام اور میسج دیا ہے، خطائیں گناہیں ہم سے اور آپ سے ہوتی ہیں، اللہ سے توبہ کیا کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیا کریں۔ یہ دو مسئلہ سن لیں، روز ناک یا کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک میں یا کان میں دوا ڈالنا یا تیل ڈالنا، بہت سے لوگ دوا ڈالتے ہیں یا کان میں تیل ڈالتے ہیں، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا لازم آتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، قضا کرنا پڑتا ہے، بعد میں اس کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے، کان میں یا ناک میں دوا یا تیل نہ ڈالیں، اگر آپ ڈالتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین ہم سب کے روزوں کو، تراویحوں کو، ذکر و اذکار کو، اور آپ کے راستے میں یا اللہ شروع رمضان سے بے حساب یہاں کے لوگ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے
مکاتب کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کے لیے اللہ مالی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تو ان سب کے مالی مدد کرنے کو مولا قبول فرمائے، اور سب کے کاروبار میں، سب کے بزنس میں، سب کے تجارت میں اللہ خوب ترقی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے گھر کی مستورات ہیں، ماں بہنیں ہیں، ہمارے مرد حضرات ہیں، اللہ سب کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، سب کو حادثات